بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل سورہ توبہ کا ایک مضمون تھا جس میں آیات جہاد اور میدان جنگ کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. کل آخر میں ایک بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ غزوہ تبوک جب واقع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ روم جو اس وقت کا سپر پاور ملک تھا، روم کے خلاف ہمیں جنگ لڑنا ہے، اور 30,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا جنگ کا تو عین کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا اور گرمی شباب پر تھی. ایسے وقت میں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ کر میدان جنگ میں جانا بہت گراں گزر رہا تھا، اس لیے کہ کھجور پکنے کا موسم تھا. اگر اس وقت ہم جنگ میں جائیں گے تو کھیتی کب کریں گے، کھجور کب جمع کریں گے؟ چونکہ کھجور پر ہی گھر کا دار و مدار اور گزارا تھا، تو بعض صحابہ پر اس کا نکلنا بڑا گراں گزرا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 صحابہ ایسے تھے جو تاخیر کی وجہ سے جا نہ سکے، اور آگے پیچھے کرتے کرتے ایسا ہوا کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اور شرکت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں جاؤ گے، ایسی گرمی میں گھر سے نکلنا بہت دشوار کن ہے اور کھجور پکنے کا زمانہ ہے، اگر یہ موسم ہاتھ سے چلا گیا تو سال بھر بھوک مری کا شکار ہو جاؤ گے. منافقین صحابہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہے تھے. منافقین تو شریک نہ ہو سکے، اور منافقین کی ان باتوں کی وجہ سے 10 صحابہ بھی پس و پیش ہوتے ہوتے جا نہ سکے. 11ویں پارے کی ابتدا جہاں سے ہوئی، جہاں سے ہم نے تراویح کی آج شروعات کی، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب غزوہ تبوک سے مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں منافقین آئے اور ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ایسا تھا اور ویسا تھا، ہم تو جنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھے، مگر یہ عذر ہم کو لاحق ہو گیا، ہم معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اور نئے نئے بہانے اور ہیلے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنے لگے. قرآن نے اللہ کے نبی کو فرمایا یہ منافقین آپ کے پاس آ کر جو باتیں بنا رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم نے آپ کو ساری باتیں بتا دی، یہ سارے جھوٹے ہیں، ان کے دل میں جانے کی کوئی تمنا نہیں تھی، یہ خالص آپ کے دشمن ہیں، ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. ان منافقین کی وجہ سے 10 صحابہ نہ جا سکے. قرآن نے اسی کو آگے بیان کیا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. جب لشکر واپس آنے والا تھا تو ان 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا
اور یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ کے نبی تشریف نہیں لائیں گے ہم اپنے آپ کو ستون سے باندھے ہوئے رکھیں گے، اور ہم اپنے دل میں بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں ہم جا نہ سکیں۔ جب غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو یہ اپنے آپ کو باندھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور حکم دیا گیا کہ بھائی ان کو کھول دیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو باندھنے والے 7 صحابہ تھے، باقی 3 صحابی بہت تشویشناک حالات سے گزر رہے تھے۔ آگے ان کو بیان کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ کے بارے میں حکم آیا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ گھر والوں کو حکم دیا، بیوی کو حکم دیا گیا کہ اپنے ان 3 شوہروں سے الگ ہو جاؤ، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، اگر یہ سلام کریں گے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور ایسی سخت سزا ہو گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے، کوئی آنکھیں اٹھا کر ان کو نظر نہیں دوڑاتا تھا۔ قرآن نے بیان کیا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وہ 3 صحابی کہتے ہیں، ان 3 میں سے ایک کا نام تھا ہلال ابن امیہ، دوسرے کا نام تھا مرارہ ابن ربیع اور تیسرے کا نام تھا کعب ابن مالک۔ یہ تینوں کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نظر پھیر دے رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ اللہ کے نبی نظر پھیر دے رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ 50 دن ایسے گزرے، کوئی ہم سے 2 دن بات نہ کرے تو کیا حالت ہوگی، گھر والے ہمارا بائیکاٹ کر دے تو کیا حالت ہوگی، معاشرے والے ہمارا بائیکاٹ کر دے تو کیا حالت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ 50 دن ان 3 صحابہ پر ایسے گزرے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے جو الفاظ نقل کیے اس کا ترجمہ مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن تو عربی میں ہے، کبھی کبھی اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ہم صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے رو رہے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکے۔ 50 دن کے بعد آیت آئی، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ مخلصین تھے، مومنین تھے، منافقین کی باتوں میں آ گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اے اللہ کے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ تو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ 11ویں پارے میں بیان کیا گیا۔ منافقین بڑے شرارتی تھے، بڑے شرارتی تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مسجد بنائی، ایک عمارت بنائی جس کا نام انہوں نے مسجد رکھا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا 11ویں پارے میں، جس کا نام مسجد ضرار تھا، اور اللہ کے نبی سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ ایک مرتبہ آ جائیے ہماری مسجد میں، نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ ہرگز نہ جانا، یہ منافقین ہیں، انہوں نے اس مسجد کو بنایا اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کرے اور دشمنان اسلام کو مسجد میں پناہ دیں، آپ نہ جانا۔ یہ واقعہ بھی اس میں نقل کیا گیا اور فرمایا گیا ایک مسجد اور ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اے اللہ کے نبی، مسجد قباء کی بنیاد تو خالص تقوی اور طہارت پر رکھی گئی ہے، اور ان میں آنے والے بعض مرد تو ایسے ہیں، بعض ساتھی آپ کے ایسے ہیں
بڑے پاک باز ہیں، اپنے آپ کو بڑے پاک رکھنے والے ہیں، دل بھی پاک ہیں، ظاہر بھی پاک ہیں، باطن بھی پاک ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے پیار کیجیے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ کا تذکرہ ہوا کہ 70 مرد اور 70 خواتین نے آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کی بنیاد یہ بنی، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم میدان جہاد میں شریک ہوں گے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے آیت سنائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تو ایمان والے کے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے خرید لیا ہے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دیکھو ایمان والوں، اپنے آپ کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، آپ سچوں کے ساتھ رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، آپ کے اندر ترقی ہوگی، آپ کے اندر دینی اعتبار سے اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا سورت کے آخر میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان میں ایک شفیق اور ایک مہربان پیغمبر کو بھیجا، جو ہمیں نیکی کی باتیں بتلاتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور بالکل سورت کے آخر میں فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دیکھو اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی آیت ہے کہ اگر کسی کو درد اور غم لاحق ہو جائے، صبح اور شام اگر کوئی شخص حسبی اللہ لا الہ الا ہو اس آیت کا اگر ورد 7 مرتبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درد اور غم کو ہلکا کر دیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کو اس سورت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوئی۔ سورہ یونس میں بھی قوم یونس کا تذکرہ ہے اور دیگر بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی، اور اس کے بعد ایک اور سورت سورہ ہود کی بھی ابتدا ہوئی، اور پارہ 12ویں پارے کا ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا